Rich Kids. امام علی اینڈ اولڈ مین. محمد جلدی سے کونے کی دکان سے باہر نکلا. اس کے ہاتھوں میں گروسری تھی. امی نے ایک لسٹ دے کر بھیجا تھا تاکہ وہ ضروری چیزیں خریدے اور اسے جلدی سے گھر پہنچائے تاکہ وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر سکے اور اپنا پسندیدہ کارٹون دیکھ سکے. جب وہ موڑ پر مڑا تو اچانک رک گیا. ایک نابینا بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا. محمد نے ایک لمحے نیچے دیکھا. اس کے پاس پچھلے مہینے کی جیب خرچ سے کچھ پیسے بچے ہوئے تھے. اس نے سوچا میں یہ غریب آدمی کو دے سکتا ہوں، پر خاموشی سے پھر وہاں سے گزر گیا. گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ بوڑھے آدمی کے بارے میں سوچ کر بہت بے چین تھا. وہ اپنی خیالات میں اتنا گم تھا کہ اسے دکھائی ہی نہیں دیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور سیدھا جا کر اپنی آنٹی فضہ سے ٹکرا گیا. وہ گر گیا اور اس کے ہاتھ سے سارا سامان بھی گر گیا. محمد نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور چلایا، امی بہت ناراض ہوں گی. فضہ آنٹی نے منہ کھولے حیرت سے محمد کو دیکھا جو اب انڈے کی زردی میں لت پت تھا. فضہ آنٹی نے نرم ہنسی کے ساتھ اپنا سر ہلاتے ہوئے محمد کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا. محمد کیا ہوا؟ میں دھیان نہیں دے رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میں کونے پر بھیک مانگنے والے بوڑھے آدمی کے بارے میں سوچ رہا تھا. میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ کیا میں اپنی جیب خرچ استعمال کر سکتا ہوں. فضہ آنٹی کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے. یہ اچھا ہے کہ تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو. چلو پہلے تمہیں صاف کرتے ہیں. میں تمہیں گھر لے جاتی ہوں اور پھر ہم سودے کا انتظام بھی کر لیں گے. انہوں نے جتنا ممکن ہو سکے گرا ہوا سامان اٹھایا اور محمد کو اپنی قریب کھڑی گاڑی تک لے گئیں. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پہلے تم میرے گھر چل رہے ہو کیک کھانے. اس کام کے بعد تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہاری دعوت کی جائے. جب وہ فضہ آنٹی کے گھر پہنچے تو محمد نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے جو آنٹی نے اپنے بھانجوں کے لیے لے رکھے تھے. کھانے کے دوران محمد نے فضہ آنٹی کو بوڑھے آدمی کے بارے میں اور بھی باتیں بتائیں. فضہ آنٹی، اس آدمی نے 2 دن سے صحیح سے کھانا نہیں کھایا ہے. میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید مجھے امی سے پوچھے بغیر اپنی جیب خرچ استعمال نہیں کرنی چاہیے. فضہ آنٹی نے سوچتے ہوئے سر ہلایا. یہ اچھا ہے کہ تم محتاط ہو، لیکن کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی غلط نہیں. یہ چند پیسے تمہارے لیے بھلے ہی تھوڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں. محمد نے ان کی بات کو دھیان سے سنا اور سر ہلایا. تمہیں معلوم ہے، یہ مجھے امام علی کی یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ پوچھا، کیا تم ایک کہانی سننا چاہو گے؟ محمد نے خوش ہو کر کہا، مجھے کہانیاں بہت پسند ہیں. فضہ آنٹی محمد کے لیے دودھ کا گلاس لینے اٹھیں اور کہانی سنانا شروع کی. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بوڑھا آدمی تھا جو بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا تھا. اس کی آنکھیں تو کھلی تھیں، لیکن اسے ہر طرف اندھیرا ہی نظر آتا تھا. پرندوں کی آوازیں اور بچوں کی ہنسی بتاتی تھی کہ دن کا وقت ہے. وہ بازار کے دروازے پر پہنچا. یہ اس کی جگہ تھی. وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا اور گزرنے والے لوگ اس کے ہاتھوں میں چند سکے ڈال دیتے. وہ سکے اپنی ٹوکری میں رکھ دیتا تھا اور پھر مزید کا انتظار کرتا. ایک دن حضرت علی بازار سے نکلے. ان کی نظر اس بوڑھے شخص پر پڑی جو بھیک مانگ رہا تھا. ان کا دل افسردہ ہو گیا. یہ بوڑھا آدمی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی نہیں جو اس کا خیال رکھے؟ کیا اس کا خاندان یا بچے نہیں ہیں جو اس کی مدد کریں؟ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا کوئی اس شخص کو جانتا ہے؟ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ ایک ساتھی نے کہا، جی یا امام، میں اسے جانتا ہوں. یہ ایک عیسائی شخص ہے جو جوانی میں سخت محنت کرتا تھا. اپنی محنت سے اپنا اور دوسروں کا خرچ چلاتا تھا، لیکن اب یہ بوڑھا اور نابینا ہو گیا ہے. اب یہ کام نہیں کر سکتا. اس کا کوئی نہیں ہے جو اس کا خیال رکھے، اس لیے یہ ہر روز بھیک مانگتا ہے تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکے. حضرت علی کو بہت افسوس ہوا.
انہیں غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا۔ غصہ اس بات پر کہ اس بوڑھے آدمی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، اور دکھ اس بات پر کہ اتنا بوڑھا شخص اکیلا رہ گیا۔ جب وہ جوان تھا تو لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اسے بھیک مانگنے پر چھوڑ دیا۔ امام کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ خزانے میں ضرورت مندوں کے لیے رقم تھی۔ حضرت علی نے حکم دیا خزانے میں سے رقم لی جائے اور اس بوڑھے آدمی کی مدد کی جائے، یہ اس کا حق تھا، اس کا خیال رکھا جائے۔ امام نے فرمایا اسے دوبارہ بھیک نہ مانگنے دینا، جو اسے چاہیے وہ اسے دے دو، یہ اس کا حق ہے۔ جب کیک ختم ہوا تو فضہ آنٹی نے محمد کو دکان پر لے جانے کے لیے اصرار کیا تاکہ جو خراب ہوئی ہوئی چیزیں تھیں ان کی جگہ نئی چیزیں لی جا سکیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا پریشان نہ ہو، خرچہ میں نے دینا ہے۔ جب وہ نئی چیزیں شاپنگ بیگ میں ڈال رہے تھے تو فضہ آنٹی نے ایک اضافی سینڈوچ اور پانی کی بوتل بھی اس میں رکھ لی۔ محمد نے تجسس سے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا بوڑھے آدمی کے لیے، چلو چلتے ہیں اور اسے کچھ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔